بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا. صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. أم حسبتم أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. صدق الله مولانا العظيم. وعن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه قال: وما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا. قال: رجع الناس من الأحد وفيهم فرقتين، فريق يقول اقتلهم وفريق يقول لا. فنزلت: فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، إنها طيبة، إنها تنفي الخبر كما تنفي الكير خبث الفضة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ایمانی بھائیو، اللہ تعالیٰ نے اپنے کمال احسانات میں سے یہ فضل فرمایا کہ ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہونے کا شرف عطا فرمایا، اور دین کی یہ سوجھ بوجھ عطا فرمائی کہ دین کی نسبت سے ہم بغیر کسی دنیاوی غرض کے، بغیر کسی دنیاوی فائدے کے تھوڑی دیر دین کی بات سننے اور اس کا مذاکرہ کرنے کے لیے بیٹھے۔ یہ ہمارے بڑوں کا طریقہ ہے۔ پرانے زمانے میں اس طرح مدارس کا باقاعدہ انتظام کم تھا۔ علماء کرام کا دورہ ہوتا تھا، جس محلے سے، جس علاقے سے، جس گاؤں سے گزرتے تھے وہاں اعلان ہوتا تھا فلاں صاحب آ رہے ہیں، وہ حدیث بیان کریں گے، وہ قرآن کریم کی تفسیر کریں گے، وہ مسائل بیان کریں گے۔ علاقے کے لوگ کاغذ اور قلم لے کر آ جاتے تھے،
اور پھر نہ لاؤڈ اسپیکر ہوتا تھا، نہ یہ سہولت کا انتظام تھا۔ اس کے باوجود لوگ بیٹھتے تھے، شیخ بیان کرتے ہوتے تھے اور بیچ میں مکبر لوگ تھے جو ان کی آواز کو آگے پہنچاتے تھے۔ اس طرح درس کا ایک سلسلہ چلتا تھا۔ ان سے جو لوگ علم حاصل کرتے تھے پھر اس نظام کو وہ آگے پہنچاتے تھے۔ ہمارا یہ جلسہ اسی کی آپ کہہ سکتے ہیں ایک ترقی یافتہ شکل ہے۔ میں جس مدرسے سے تعلق رکھتا ہوں وہاں حالات ایسے ہی ہیں کہ نہ ہم کبھی جلسہ کرتے ہیں اور نہ کبھی وہاں جلسے کا ماحول ہے۔ البتہ میرے ذہن میں آتا ہے کہ جو حضرات جلسہ کرتے ہیں، ایک تو یہ کہ پابندی کے ساتھ ہر سال کریں تو اسی کا نام بدعت ہے۔ وہ کبھی کبھی ایسی شکل اختیار کر لے گا کہ نئی نسل کہے گی شاید یہ فرض کے درجے میں ہے۔ دوسری بات یہ کہ جب بڑے علماء کرام کا بیان ہو جائے، بات آخری ہو جائے اور لوگوں کی سمجھ میں کچھ بات آئے اور جو مقصود دین ہے کہ قلوب متاثر ہوں، وجلت القلوب اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا، کہ دلوں میں یہ کیفیت پیدا ہو جائے جب ان کے سامنے قرآن کریم کی تلاوت کی جائے ان کا ایمان بڑھ جائے۔ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ، اور جب ان کے سامنے اللہ کا نام لیا جائے تو ان کے دل تڑپ جائیں۔ جب یہ بات ہو جائے تو پھر مزید جب بیان ہوں گے تو پھر پچھلی بات بھول جاتے ہیں۔ ہمارے جلسوں میں یہ مجھے لگتا ہے کہ کمزوری ہے کہ اتنے بیانات ہوتے ہیں کہ لوگ بس اتنا ہی یاد رکھ سکتے ہیں شام کو کہ اتنے لوگوں نے بیان کیا۔ البتہ کس نے کیا بیان کیا ہو سکتا ہے یہاں طویل حفظ لوگ ہوں، لیکن میں اگر اپنے آپ سے پوچھوں تو مجھے نہیں یاد رہتا ہے کس نے کیا بیان کیا۔ میں صرف لسٹ سنا سکتا ہوں کہ اتنے لوگوں نے بیان کیا۔ حضرت مولانا صلاح الدین سیفی صاحب کا بیان ہوا اور میں سمجھتا ہوں کہ خلاصہ بیان ہو گیا، تمام بیانوں کا نچوڑ آ گیا۔ اب اس کے بعد میرے جیسے طالب علم کی کوئی بات کرنا وہ اس کو مزید کمزور ہی کرنے ہے، اس میں مجھے نہیں لگتا کوئی فائدہ ہو، مگر جلسے کا ایک انتظام ہے اور ہم اس کے بندے ہوئے ہیں، اور مہمان میزبان کے پاس مردہ بدست زندہ۔ پھر میرے بعد حضرت مولانا حمید اللہ صاحب جو ہمارے لیے اللہ کی نعمت ہے اور خاص طور سے اس وادی کے لیے اللہ کی نعمت ہے، اس نعمت سے کوئی نہ فائدہ اٹھائے اس کی اپنی کوتاہی، اس کی اپنی کمزوری ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کے لیے نعمت تھے۔ ابو لہب نے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا، سگا چچا تھا۔ ابو جہل نے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا، پڑوس میں رہتا تھا۔ عتبہ اور ولید نے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا، مگر نعمت تو اپنی جگہ نعمت ہے۔ پھر ان سے بیچ میں، لیکن پھر بھی چونکہ انتظام ہے، جلسے کا حکم ہے، تو دو چار باتیں جو اللہ میرے دل میں ڈالے اس کا ہم اس نیت سے مذاکرہ کر لیں کہ پروردگار ہمارے اس بیٹھنے کو قبول فرما لے، اور مسائل ہماری آخرت کے ہیں، دنیا کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ قرآن کریم نے دنیا کے مسئلے کو کبھی کوئی مسئلہ بنا کر پیش نہیں کیا ہے۔ یہاں کی مصیبت کوئی مصیبت نہیں، یہاں کی راحت کوئی راحت نہیں ہے۔ جن لوگوں کی مصیبتیں یہاں تھیں تو مصیبت کی انتہا یہ ہے کہ اللہ کا عذاب آ جائے، لیکن اللہ کے عذاب کے لیے بھی کہا گیا فذوقوا العذاب الادنی۔ جو فرعون کا بیڑا غرق ہوا اس طرح غرق ہوا، فما بکت علیہم السماء والارض، نہ اوپر کوئی رونے والا تھا نہ یہاں کوئی رونے والا تھا، کوئی اس پر رونے کے لیے نہیں تھا، نہ زمین روئی نہ آسمان رویا، اس طرح مر گیا۔ سب نے راحت کی سانس لی، اس تمام کے باوجود نمرود اپنے محل کے سمیت دھس گیا، اس کے تمام کے باوجود
قارون اپنی قارونیت کو لے کر کے دنیا سے رخصت ہو گیا، اس کے تمام کے باوجود، اور وہ قوم جو اپنے آپ کو پروردگار کے مقابلے میں کھڑا کرتی تھی، اور جب ان کو اپنے پروردگار سے ڈرایا جاتا تھا وہ کہتی تھی من اشد منا قوہ، ہم سے بڑا طاقتور کون ہے؟ اس قوم پر عذاب مسلط ہوا، اور کیسا عذاب؟ سخرنا علیہم 7 لیال و 8 ایام حسوما فترى القوم فيها صرعا كأنهم اعجاز نخل خاویہ۔ سب چیزوں میں کمزور سمجھا جاتا ہے ہوا کو، کیا ہے جی اس کی تو ہوا ہے، ہوا ہی تو ہے، فرمایا اسی کو ہم نے مسخر کیا ان کے اوپر، مسلط کیا ان کے اوپر۔ 7 لیال و 8 ایام، 7 راتیں اور 7 لیال 7 راتیں اور 8 دن۔ کیسی ہوا تھی؟ حسوما، لگاتار چلی اور جڑوں کو کاٹنے والی، اور پھر کیا تھا؟ پوری قوم کیسے پڑی تھی؟ سرعا، چت پڑی ہوئی، کأنہم اعجاز نخل خاویہ، گویا وہ کھجوروں کے تنے تھے جو اندر سے کھوکھلے تھے، دیکھنے میں بڑے موٹے، تازے، لمبے، ترنگے، مگر جو ہوا کا ایک جھونکا لگا، ایک دھکا نہیں برداشت کر سکے۔ فَهَلْ تَرَى لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ، تو کیا کوئی باقی نظر آتا ہے ان میں سے؟ وہ قوم جو پروردگار کے عذاب کا مذاق اڑاتی تھی اور لوط علیہ السلام کو دھمکی دیتی تھی، اناس یتطہرون، یہ کچھ لوگ ہیں بڑے پاک باز بنتے ہیں، اگر باز نہیں آئے تو اپنی بستی سے نکال دیں گے۔ فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ۔ کیا ہوا؟ عذاب کا ایک جھونکا آیا، نیچے کی زمین اوپر، اوپر کی زمین نیچے، اوہ سب کے سب ملیا میل، اور قیامت تک کے لیے نشانی، مردار سمندر پیدا ہو گیا وہاں۔ اور ان سب کے ہلاک کرنے میں ذرا وقت لگا، فرمایا وقت اس لیے نہیں لگا کہ خدا وقت کا محتاج ہے۔ ایک دوسری قوم دیکھو، ان کو بھی پروردگار نے تھوڑی سی طاقت دی تھی، جاب الصخر بالواد، پہاڑوں کو تراشتے تھے، محل بناتے تھے، جہاں کوئی خالی جگہ دیکھتے تھے اس کے اوپر اپنی یادگار تعمیر کرتے تھے، ہم نہیں رہیں گے، ہماری یادگاریں رہیں گی۔ اور فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ، ایک آسمان سے چیخ آئی، آواز میں کیا دم ہوتا ہے؟ چیخ، بظاہر کوئی اس میں طاقت نہیں ہے، لیکن آواز میں کیسی طاقت تھی، اوپر سے چیخ، نیچے زمین میں زلزلہ آیا، كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا، چند لمحوں کے بعد ایسا تھا کہ جیسے وہاں کبھی بسے ہی نہیں آیا۔ مگر اتنی بڑی سزا کے باوجود کیا فرمایا؟ وَذُوقُوا الْعَذَابَ الْأَدْنَىٰ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَىٰ، یہ تو صرف چکھنے کے لیے ہے، یہاں کا عذاب بھی ہمیشہ رہنے والا نہیں، یہاں کی راحت بھی ہمیشہ رہنے والی نہیں، یہ تو صرف چکھنے والا ہے، صرف تھوڑا چکھنے کے لیے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ والوں نے للکارا، کیا پتی کا شوربہ جی، 10 بندے ہیں، ان کو تو ہم نمٹا دیں گے، ہمارا اتنا بڑا جتھا۔ ابو جہل کہتا تھا ایک آواز لگاؤں گا تو پورے مکہ کی گلیاں بھر جائیں گے میرے حمایتیوں سے۔ جواب ملا سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيَوَلُّونَ الدُّبُرَ، سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيَوَلُّونَ الدُّبُرَ، یہ ساری پارٹیاں شکست کھائیں گی، ساری۔ تم تو ابھی اکیلے ہو، ابھی یہودی بھی آئیں گے مقابلے میں، ابھی عیسائی بھی آئیں گے مقابلے میں، ابھی منافقین بھی مقابلے میں آئیں گے، ابھی دوسرے بھی مقابلے میں آئیں گے۔ سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيَوَلُّونَ الدُّبُرَ، یہ سب کے سب شکست کھائیں گے، یہ سب کے سب پیٹھ موڑ کر بھاگیں گے۔ اللہ کا عذاب، اس کا کون مقابلہ کر سکتا ہے؟ لیکن فوراً فرمایا کہ یہ اصل سزا نہیں ہے، بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر، بل الساعة موعدهم، یہ اصل سزا نہیں، اصل سزا کہیں اور ملنے والی ہے۔ بلکہ الساعة أدهى وأمر، بل الساعة موعدهم، اصل ان سے وعدہ تو قیامت کا ہے۔
وہاں اصل نمٹارا ہوگا، وہاں اصل فیصلہ ہوگا۔ بل الساعۃ موعدہم، وہ ان کے وعدے کی جگہ ہے، والساعۃ ادھیٰ وامر، وہ بڑی دہشت ناک ہے، وہ بہت کڑوی ہے، اس کا دنیا میں کون تصور کر سکتا ہے؟ القاریۃ ما القاریۃ وما ادراک ما القاریۃ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث۔ فرمایا تم اس کو نہیں سمجھ سکتے، کہاں سمجھ سکتے؟ وہ جو سوتوں کو جگائے گی، وہ جو مست لوگوں کو ہلائے گی، جو اس کو بھول گئے تھے ان کو یاد کرائے گی۔ القاریات، کھٹکھٹانے والی، مل قاریات، کیا ہے وہ کھٹکھٹانے والی، وما ادراک ما القاریہ، تمہیں کیا معلوم وہ کیا چیز ہے، وہ کس طرح کا عذاب ہے، کیسی وہ بھلا ہے، کس طرح کی وہ مصیبت ہے، تم نہیں سمجھ سکتے۔ کیا سمجھے گا انسان یہاں دنیا میں؟ البتہ میں مالک الملک ہوں، جو چیز نہ سمجھ میں آئے اس کو بھی سمجھا سکتا ہوں۔ تصور کرو، یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش، وہ دن ہے جس دن انسان پتنگیوں کی طرح بھاگے گا، کسی کو کچھ یاد نہیں۔ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، وہ دن ہے جس میں تمہیں لگے گا کہ لوگ نشے میں چور ہیں۔ نشے والا، جس کو نشہ چڑھ جائے اس کو نہ ماں معلوم، نہ بہن معلوم، نہ بیٹی معلوم، کچھ اس کو پتہ نہیں، نالیوں میں گرا ہوا ہے اور سمجھ رہا ہے کہ آسمانوں میں اڑ رہا ہوں۔ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، تمہیں لگے گا لوگ نشے میں ہیں، لوگ نشے میں نہیں ہیں۔ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے، وہ ہے اصل جگہ، اور وہ بھی اصل نہیں۔ فرمایا اس کے بعد یوم الحسرہ، یوم التغابن، وہ حسرت کا دن، وہ ہار اور جیت کا دن، وہ افسوس کرنے کا دن، وہ ندامت کا دن۔ اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کون سا دن؟ فرمایا مختلف مرحلوں سے انسان گزرے گا، گزرتے گزرتے اس کا وہ آخری مرحلہ آئے گا جب جنتی جنت میں گئے، جہنمی جہنم میں گئے، اور ان سے کہہ دیا گیا وَلَكُمُ الْخَلُودُ وَلَكُمُ الْخُلُودُ، اب تمہارے لیے ہمیشہ رہنا ہے، نہ کوئی جنت سے نکلے گا نہ کوئی جہنم سے نکلے، جو جہاں پہنچا وہیں، اور پھر موت کو مشکل کر کے جانور کی شکل میں لا کر ذبح کر دیا جائے گا۔ وہ حسرت کا دن ہوگا، اس وقت میں افسوس کریں گے، ہائے اب کیا کریں، اب کیا کریں، اب کچھ بھی نہیں کریں، کچھ نہیں ہو سکتا ہے۔ میرے ایمانی بھائیوں، آج یہ کر رہا تھا، یہاں کی راحت بھی عارضی اور یہاں کی مصیبت بھی عارضی۔ ایک اشکال ہوا کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے اتنے محبوب، اللہ کے اتنے پیارے، پھر پروردگار ان کو مکہ میں کافروں سے مارے کھاتا ہوا کیسے برداشت کرتا ہے؟ وہ مقدس چہرہ جس کی عرش پر قسم کھائی جائے، جو سر زمین پر آئے تو زمین کو قرار مل جائے، جن کے چلنے کی پاؤں جہاں آپ کے مقدس قدم لگے وہاں کی قسم کھائی جائے، اور پھر انہی کے اوپر مرے ہوئے جانور کی اوجڑی لا کر ڈالی جائے، پروردگار کیوں برداشت کر رہا ہے؟ اس کو معلوم نہیں کیا ہو رہا ہے؟ میں معلوم ہے۔ فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، مت یہ سمجھو کہ ظالم کیا کر رہے ہیں ہمیں معلوم نہیں، سب معلوم ہے، لیکن یہاں اگر سزا بھی ملے گی تو کیا سزا ہوگی؟ سزا وہاں ہے جو ہمیشہ رہے گی۔ إِنَّمَا نُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ، اس دن کے لیے مؤخر کیا جا رہا ہے جس میں نگاہیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، واپس نہیں پلٹ سکیں گی۔ مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رُءُوسِهِمْ لَا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَاءٌ، ہائے ہائے جب دوڑے جا رہے ہوں گے اس کی عدالت کے سامنے، مڑ کر کوئی نہیں آ سکے گا، دل ہوا ہوں گے، وہاں ان کو سزا دوں گا جہاں لا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَا، نہ موت آئے گی نہ جی سکے گی۔
یاتیہ الموت من کل مکان، ہر طرف سے موت آئے گی، مصیبت ایسی ہے کہ لگتا ہے امر دنیا میں کہتے ہیں جو 80% جل جائے وہ بچ نہیں سکتا، پھر کہتے ہیں جس کے ہارٹ تک آگ پہنچ جائے اب اس کے بچنے کی کوئی امید نہیں ہے، وہاں تو ابتدا یہاں سے ہو رہی ہے، نار اللہ الموقدہ تطلع علی الافئدہ، یہ اللہ کی جلائی ہوئی آگ ہے، یہ دلوں کے اندر جھانک کر دیکھتی ہے، دلوں کو جلاتی ہے، اور پھر دیکھتی ہے کہ کتنا ڈگری اس کے اندر کفر تھا، کتنا شرک تھا، کتنی خدا کی نافرمانی تھی، کتنا تکبر تھا، کتنا اکڑ تھا، نار اللہ الموقدہ تطلع علی الافئدہ، دلوں کو جھانک کر دیکھے گی، دل جلے گا سب سے پہلے، مگر لا یموت فیہا ولا یحیا، نہ موت آتی ہے نہ زندگی ملتی ہے، وہاں سزا ہوگی۔ عرض یہ کر رہا تھا یہاں کی راحت بھی عارضی اور یہاں کی مصیبت بھی عارضی، کتنی بڑی مصیبت ہے وہ ختم ہو جائے گی، مصیبت آتی ختم ہونے کے لیے ہے، اور راحت کتنی بھی مل جائے وہ بھی ختم ہو جائے گی، کون سی بات ہونے والی ہے؟ اس لیے فکر تو وہاں کی ہونی چاہیے، اللہ سے مانگیں کہ اللہ ہمارا بیٹھنا اس دن کے لیے قبول فرمائے، اور جن چیزوں کی امید وہاں کے لیے کی جا سکتی ہے ان میں سے یہ بہت بڑی امید ہے کہ ایمان والے بغیر کسی دنیاوی غرض کے صرف دین کے مذاکرے کے لیے تھوڑی دیر بیٹھتے ہیں۔ میرے ایمانی بھائیوں، بغیر کسی لمبی تمہید کے میں 2 مقام سے قرآن کریم کی آیت پڑھ کر آپ کو سنائی، اس کی روشنی میں اپنے آپ سے اور آپ سے عرض نہیں کرتا ہوں بلکہ اس کا مذاکرہ کرتا ہوں، کاش کہ ہمیں وہ مقصد سمجھ میں آ جائے جو قرآن ہمیں سمجھانا چاہتا ہے۔ ایک طرف یہ دعویٰ فرمایا گیا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اس دین کو ہم نے نازل کیا ہے، ہم اس کی حفاظت کریں گے، ہم اس کے ذمہ دار ہیں، اس کو کوئی نہیں مٹا سکتا ہے۔ مکہ کے مشرکین نے بڑی آستینیں چڑھائی، ہم مٹائیں گے، ہم اس دین کو کیا مٹتا ہے اس دین کو، جی بس انتظار کرو، چند دنوں کی بات ہے، آپ کے ایک بعد دیگرے بیٹوں کا انتقال ہوا، وہ مشرکین نے تالیاں بجائیں، اب کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں، اس کا تو کوئی بیٹا ہی نہیں زندہ رہا، باپ کا نام روشن بیٹا کرتا ہے، اس کا تو چراغ جلانے والا کوئی نہیں، اللہ نہ، دین ہم نے نازل کیا، حفاظت ہم کریں گے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، یہ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کا کوئی نام نہیں لے گا؟ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، انہی کا کوئی نام لینے والا نہیں رہے گا۔ ابو جہل کو کوئی نہیں یاد رکھے گا، عتبہ کو کوئی نہیں یاد رکھے گا، اگر کہیں یاد رہا تو صرف اس لیے یاد رہا کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں آیا۔ مدینہ کے منافقین نے سازشیں کی، یہودیوں نے مل کر سازشیں کی، مشرکین مکہ کو بھی ان کے ساتھ ملا لیا گیا، سب جڑے اور جڑ کر کے سب نے مل کر سازشیں کی، وہ سمجھے کہ ہم دین کو مٹا دیں گے، قرآن نے فرمایا نہ، وَمَكَرُوا مَكَرَ اللَّهُ وَمَكَرُوا، انہوں نے بڑی بڑی چالیں کی، مکر اللہ، اللہ نے تدبیر بھی فرمائی، انہوں نے دین کو مٹانے کے لیے، اللہ نے دین کو غالب کرنے کے لیے، اور اس وقت میں جب بظاہر کوئی روشنی نظر نہیں آتی تھی اس وقت فرمایا وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا وَأَكِيدُ كَيْدًا وَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا۔ ہمارا یہ دو ٹوک، یہ فیصلہ کن بات ہے، یہ قرآن اللہ کی آخری کتاب ہے، صاف صاف اللہ کی توحید کو سمجھاتا ہے، کامیابی اور ناکامی کو بتاتا ہے، اور ان کی یہ چالیں، ان کی یہ سازشیں اس کو مٹا دے۔ انہم یکیدون کیدا واکید کیدا ومہل الکافرین امہلہم رویدا، یہ بھی تدبیریں کر رہے ہیں، میں بھی تدبیر کر رہا ہوں، پھر میرے مقابلے میں کوئی تدبیر کرے تو وہ غالب آ جائے؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں آ سکتا ہے۔ وَمَحِلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا، اصل بات یہ ہے میں ان کو ابھی ڈھیل دینا چاہتا ہوں، میرے محبوب آپ بھی ان کو ڈھیل دیجیے، آپ پریشان نہ ہوں۔ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا
يثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے تشریف لے جا رہے ہیں۔ بظاہر لگتا ہے کہ دین مٹ رہا ہے اور مکہ والے سمجھتے ہیں کہ ہم فاتح ہو گئے، ہمارا دشمن ڈر کے مارے بھاگ گیا یہاں سے۔ صحابہ چپکے چپکے ہجرت فرما رہے ہیں۔ میرے اور آپ کے آقا اللہ کے محبوب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم رات کی تنہائی میں غار ثور تشریف لے جاتے ہیں اور وہاں سے ہجرت فرماتے ہیں۔ اذ یمکر بک الذین کفروا، اس منظر کو یاد کرو جب آپ کے خلاف تدبیریں ہو رہی تھیں۔ کیا تدبیریں ہو رہی تھی؟ کوئی کہہ رہا تھا ان کو قید کیا جائے، کوئی کہہ رہا تھا ان کو ملک سے نکالا جائے، اور کوئی کہہ رہا تھا ان کو قتل کیا جائے۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، وہ بھی تدبیریں کر رہے تھے، اللہ بھی تدبیر فرما رہا تھا۔ آپ تشریف لے گئے، وہ سمجھے کہ بس کام ہو گیا، قرآن کریم نازل ہوا۔ جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا۔ آپ گئے نہیں بلکہ حق آیا اور باطل مٹ چکا ہے۔ اور یہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو وعدہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم شکایت کرتی ہے اُوذِينَا مِن قَبْلِ أَن تَأْتِيَنَا وَمِن بَعْدِ مَا جِئْتَنَا۔ اے موسیٰ علیہ السلام کیا ملے گا ہمیں؟ آپ کے آنے سے پہلے بھی ستایا، جب آپ کی آمد تھی تو اس وقت میں بھی یہی یذبح ابناءہم ویستحیی نساءہم، ان کی عورتوں کو زندہ رکھو، ان کے بچوں کو ذبح کرو۔ آپ مصر مدین تشریف لے گئے اور پھر واپس تشریف لائے، پھر وہی صورتحال پیش آئی، پھر فرعون کا حکم ہوا ان کے بچوں کو ذبح کرو، ان کی بچیوں کو زندہ رہنے دو۔ کیوں؟ ان فرعون علا فی الارض، فرعون بلند ہو گیا تھا زمین میں، یستضعف طائفۃ منہم، ایک طبقے کو کمزور کرتا تھا، ایک طبقے کو اوپر اٹھاتا تھا۔ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا مِنْهُمْ، اور ہم چاہتے تھے کہ انہی پر احسان کریں جن کو کمزور کیا گیا تھا۔ اور احسان ہی نہیں، وَنَجْعَلُهُمْ أَئِمَّةً، ہم ان کو امام بنانا چاہتے تھے۔ وَنَجْعَلُهُمُ الْوَارِثِينَ، ہم انہی کو وارث بنانا چاہتے تھے۔ ایک تدبیر فرعون کی، ایک تدبیر پروردگار کی، کیا اس کی تدبیر کے مقابلے میں فرعون کی تدبیر کامیاب ہو سکتی ہے؟ مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت ان اوہن البیوت لبیت العنکبوت۔ اللہ کی طاقت کے مقابلے میں جس طاقت سے بھی انسان لو لگاتا ہے، سب کو اکٹھے کر کے پروردگار فرماتا ہے ان سب کی مثال مکڑی کے جالوں سے زیادہ نہیں ہے۔ مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت اتخذت بیتا وان اوہن البیوت لبیت العنکبوت۔ ان سب کی مثال مکڑی کے جالے کی ہے، وہ گھر بناتی ہے اور ہر چیز کو اللہ نے گھر بنانے کا سلیقہ دیا ہے، مگر سب سے کمزور گھر مکڑی کا ہوتا ہے اور سب سے زیادہ اکڑتی وہی ہے۔ میں نے گھر بنایا ہے، پھر اس کے بیچ میں سرنگیں ٹینگل رکھا، پھر اس میں روڑے بناتی ہے اور پھر ایک دوسرے کو اکڑ دکھاتے ہیں، پھر لال مکڑا پیلا مکڑا، کوئی خطرہ نہیں، لیکن سب سے کمزور گھر ان کا ہوتا ہے۔ گھر والا بیدار ہو جائے، جھاڑو کا ایک تنکا اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ میرے ایمانی بھائیوں، اس پہلو سے اللہ نے وعدہ لے لیا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، دین کو ہم نے نازل کیا اور ہم اس کی حفاظت کریں گے، میں کسی کا محتاج نہیں۔ ساری دنیا مل کر کے چاہے کہ پروردگار کے دین میں بال کے برابر کمی لائے، ورنہ لا نہیں سکتے، کیا کر سکیں گے؟ ساری دنیا مل کر کچھ نہیں بگاڑ سکتی ہے دین کا۔ اللہ نے نازل فرمایا اللہ اس کی حفاظت کرے گا، اور فرمایا صبح قیامت تک حفاظت ہوگی، صبح قیامت تک حفاظت ہوگی۔ کیسے حفاظت ہوگی؟ فرمایا اس وقت میں حفاظت کروں گا جب اس کائنات کا سب سے بڑا فتنہ آئے گا۔ اور سب سے بڑا فتنہ کون سا؟ فرمایا آج تک جتنے انبیاء کرام تشریف لائے سب کے سب نے ایک بڑے فتنے سے اپنی امت کو ڈرایا، وہ فتنہ تھا دجال اکبر کا۔
کہ ایک بڑا دجال اکبر کا فتنہ ہوگا جو خدائی کا دعویٰ کرے گا اور پروردگار بندوں کی آزمائش کے لیے اس کو اتنی طاقت دے گا کہ سرسری ذہن کو لگے گا کہ واقعی شاید یہ بھی کوئی بڑی بلا ہے۔ اس کے فتنے سے ہر نبی نے آگاہ کیا اور فرمایا وہ فتنہ ہمارے دور میں ظاہر ہوگا، اس وقت میں بھی اللہ حفاظت فرمائے گا۔ امت کمزور ہوگی، حالات کمزوری کے ہوں گے، فرمایا نہ، کیسے وہ امت گمراہ ہو سکتی ہے؟ اولہما، جس کے شروع میں میں ہوں اور جس کے آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، ورجل مہدی، اور وہ شخص ہے جس کو پروردگار ہدایت دے کر کے بھیجے گا، اس وقت میں بھی اللہ حفاظت فرمائے گا۔ میں نے بخاری شریف کی ایک روایت پڑھ کر آپ کو سنائی۔ مدینہ منورہ اور مکہ المکرمہ کے لیے پروردگار نے جہاں دین کی حفاظت کا ذمہ لیا، وہاں دین کے بقا کی حفاظت کا بھی ذمہ لیا۔ دین باقی رہے گا، وہاں سے کوئی مٹا نہیں سکتا ہے۔ انما المشرکون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، مشرک ناپاک ہیں، آج کے بعد مسجد حرام آنے کی اس کو اجازت نہیں، مسجد حرام نہیں آ سکے گا۔ اور مدینہ منورہ، فرمایا میرے اور آپ کے آقا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا بھر کے اندر دین کی کمزوری آئے گی، مگر یہاں اللہ تعالیٰ دین کی کمزوری نہیں آنے دے گا، یہاں نہیں آئے گی۔ جس طرح سانپ صبح نکلتا ہے پلٹ کر شام کو پھر اپنے بل میں آتا ہے، اس طرح دین پلٹ پلٹ کر مدینہ میں آئے گا، یہاں تک کہ جب دجال اکبر کا فتنہ ہوگا تو وہ کوئی بستی نہیں چھوڑے گا جہاں وہ پہنچے گا نہیں، ہر بستی میں پہنچے گا۔ لیکن اگر نہیں پہنچ سکے گا، نہیں داخل ہو سکے گا، تو مدینہ میں نہیں داخل ہو سکے گا، مکہ میں نہیں داخل ہو سکے گا، نہیں داخل ہو سکے گا۔ فرماتے ہیں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس وقت میں مدینہ کے 7 دروازے ہوں گے، ہر دروازے سے گھسنے کی کوشش کرے گا، لیکن پروردگار کی طرف سے ایسا غیبی انتظام ہوگا اس کی سیکورٹی کا کہ کسی طرف سے داخل نہیں ہو سکے گا۔ اور کیسے داخل ہو سکے؟ احد کا واقعہ ہے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم 1000 کو لے کر نکلے ہیں، 300 دن کے کالے ہیں، راستے میں ہی انہوں نے دھوکہ دیا اور کہا کہ ہم مرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، یہ تو سیدھا مرنے مارنے کی بات ہو رہی ہے۔ راستے سے واپس پلٹے، عبداللہ ابن ابی کی پارٹی، منافقین کی پارٹی، صحابہ واپس لوٹے، آپس میں اختلاف ہوا کہ ان کے ساتھ کیا کیا جائے۔ کسی نے کہا کہ ان کو قتل کر دیا جائے، نہ رہے بانس نہ بجے بانسری۔ دوسروں نے کہا کہ نہیں، قتل نہیں کر سکتے ہیں، اس لیے کہ یہ ہماری صفوں کے بیچ میں رہتے ہیں، دنیا میں یہ بات پھیلے گی کہ ہم اپنے بھائیوں کو قتل کرتے ہیں، یہ الزام ہمارے لیے مناسب نہیں ہے۔ فنزلت، یہ آیت نازل ہوئی، فما لکم فی المنافقین فئتین واللہ ارکسہم بما کسبوا۔ سب سے پہلے تو پروردگار نے اس کی اصلاح فرمائی کہ ان کے بارے میں اختلاف کر رہے ہو، ان کے بارے میں آپس میں ایک دوسرے سے دوری ہو رہی ہے، ان کو تو پروردگار نے ان کے اعمال کی وجہ سے پلٹ دیا، ان کی کھوپڑی ٹیڑھی ہو گئی، ان کو کبھی سیدھی بات سمجھ میں آئے گی نہیں۔ اور پھر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رہنے دو، یہ مدینہ ہے، اللہ نے اس کو پاک بنایا ہے، اپنے محبوب کے لیے اس کو مہجر بنایا، ہجرت کی جگہ بنایا، اپنے محبوب کے لیے اس کو مدفن بنایا، تو پھر اس میں کوئی ناپاک دل والا رہ سکتا ہے؟ انہا طیبۃ، بے شک یہ پاک جگہ ہے، انہا تنفی الخبث، یہ ناپاکی کو برداشت نہیں کر سکتا ہے، یہاں ناپاک زیادہ دیر ٹھہر نہیں سکتا ہے۔ کما تنفی النار خبث الفضہ او کما تنفی الکیر خبث الفضہ، جس طرح بھٹی برداشت نہیں کرتی ہے، جب اس کے اندر سونے کو ڈالا جاتا ہے تو اس میں سے گل الگ ہو جاتا ہے اور کھرا الگ ہو جاتا ہے، کھوٹا الگ ہو جاتا ہے، اس طرح یہاں پر ناپاک نہیں رہ سکیں گے، یہاں پاک ہی رہیں گے۔ اور وہاں کے امام کے، اللہ کے حبیب کے مصلی پر کھڑے ہونے والے کو کوئی کافر کہے، فرمایا کہتا رہے، بہت سارے لوگ کہیں گے، ایسے فتنے آئیں گے، لیکن اللہ کے حبیب کیا گارنٹی دے رہے ہیں
یہ 3 ہجری کی بات ہے، اور 10 ہجری ہے تو پروردگار نے صاف فرما دیا یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، اے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ وہ سخت معاملہ فرمائیے تاکہ یہ درنگی چھوڑیں، یا ادھر ہو جائیں یا ادھر ہو جائیں۔ اور بالکل یہی ہوا، تاریخ گواہ ہے کہ کوئی اس طرح کا بندہ نہیں رہ سکا، یا تو ایمان قبول کر لیا، اعلان کر لیا، بہت بڑی تعداد تو ان کی ہے، اور پھر تھوڑی سی تعداد وہ جو مدینہ چھوڑنے پر مجبور ہو گئی، چھوڑنے پر نہیں، مدینہ نے ان کو برداشت ہی نہیں کیا۔ انہا طیبۃ انہا تنفی الخبث کما تنفی النار خبث الفضہ، برداشت نہیں کر سکتا ہے یہ۔ ایمان کی حفاظت کی ذمہ داری پروردگار نے لی، دین نہیں مٹ سکتا ہے صبح قیامت تک۔ فرمایا اس دجال اکبر کا فتنہ آئے گا، اور اس وقت میں بھی اللہ ایمان والوں کو ایمان عطا فرمائے گا۔ کیسا ایمان عطا فرمائے گا؟ فرمایا وہ دعویٰ کرے گا خدائی کا، اور لوگوں کو کچھ لگے گا بھی کہ اس کے پاس بڑی طاقت ہے، لیکن یاد رکھنا اس کی ایک آنکھ نہیں ہوگی، ایک آنکھ کا کانا، ایک آنکھ ہوگی، اور وہ بھی کیسی ہوگی کہ جیسے ٹوٹا ہوا انگور باہر کو نکلی ہوئی بدشکلہ قسم کا، اور تمہارا مالک ایک آنکھ والا نہیں ہے، نابینا نہیں ہے۔ فرمایا ایسے وقت میں وہ نکلے گا، اس کے ساتھ ایک خلقت جمع ہو جائے گی، اور سب سے پہلے جو اس کی سیکورٹی گارڈ والے سب سے قریب اس کے 70,000 یہودی، مسلم شریف کی روایت ہے کہ 70,000 یہودی جو اس کے سیکورٹی گارڈ کے لوگ ہوں گے، سب کے اوپر ہرے رنگ کے کپڑے ہوں گے، وہ ان کے ساتھ ہوں گے۔ اس تمام کے باوجود وہ ایک جوان سے کہے گا تو مجھے اپنا خدا مانتا ہے؟ فرمایا اس وقت بھی اللہ ایسے ایمان کی بہار عطا فرمائے گا، وہ کہے گا رب کعبہ کی قسم جس کے لیے اللہ کے حبیب نے فرمایا تھا کہ ایک دجال پیدا ہوگا، میرا دل گواہی دیتا ہے وہ دجال تو ہی ہے۔ فرمایا وہ اپنے لوگوں سے کہے گا کہ اس کا کام تمام کر دو، لوگ کہیں گے حضور دیری کس کی ہے؟ وہ تلوار سے اس طرح وار کرے گا کہ چر کر کے اس کے بیچ میں سے پورے برابر 2 حصے ہو جائیں گے، ایک ادھر ایک ادھر، اور وہ ان دونوں کے بیچ میں چلے گا، اور پھر اپنے لوگوں سے کہے گا کہ اب اس کو دوبارہ زندہ کر دوں، تو اللہ اس کو طاقت دے گا بندوں کو آزمانے کے لیے، اللہ اس کو طاقت دے گا بندوں کو آزمانے کے لیے۔ پہلے دن سے بات ہے وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ فرمایا خالی عبداللہ عبد الرحمن نام رکھ لیا، اس سے جان نہیں چھوٹے گی۔ الف لام میم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون۔ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ خالی یہ کہیں گے ہم مسلمان اور ان کی جان چھوٹ جائے گی؟ جان نہیں چھوٹے گی، آزمائش کی بھٹی میں ڈالا جائے گا، حالات آئیں گے۔ کوئی دعوت دینے والا ہو، کوئی یہودیت کی دعوت دے رہا ہے، کوئی عیسائیت کی دعوت دے رہا ہے، کوئی بدعت کی دعوت دے، کوئی شرک کی دعوت دے، کوئی بے حیائی کی دعوت دے، کوئی اور کسی چیز کی دعوت دے، تبھی تو امتحان ہوگا نا۔ فرمایا ایسے نہیں چھٹی ملے گی۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ ہم نے تم سے پہلوں کو بھی آزمایا تھا تاکہ کھڑے اور کھوٹے کو اللہ الگ کر دے، سچے اور جھوٹے کو الگ کر دے۔ اور پھر فرمایا فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ۔ آزمائشیں اس لیے آتی ہیں کہ اللہ ظاہر کرنا چاہتا ہے ایمان والا کون ہے اور بے ایمان کون ہے، اندر سے پاک کون ہے اور ناپاک کون ہے، کس نے ایمان کی تیاری کی ہے، کس نے اپنا ایمان بنایا ہے اور کس نے نہیں بنایا ہے، کس نے نہیں بنایا۔ ذرا سا جھٹکا لگتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلُوا فِتْنَةَ النَّاسِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ۔ فرمایا کچھ کمزور ہوتے ہیں ایمان نہیں بنایا، خالی نعرے مارنے والے جالا، پھر کیا ہوتا ہے؟ کہتے آمنا باللہ، زور زور سے اعلان لگاتے ہم پکے ایمان والے۔ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ۔ پھر ذرا سا جب جھٹکا لگتا ہے تو کہنے لگ جاتے ہیں اللہ اس تھوڑی سی مصیبت کو کہتے ہیں جو لوگوں کی طرف سے آئی کہ عذاب آ گیا جی، عذاب آ گیا خدا کا۔ فرمایا اور جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ تو کہتے ہیں کوئی اور مصیبت آئے، کوئی اور پریشانی آئے، وہ مصائب سے گھبراتے نہیں ہیں، انہوں نے اپنے آپ کو تیار کیا ہوتا ہے۔ اور صبح قیامت تک یہ طبقہ رہے گا، مٹے گا نہیں۔ لا تزال طائفۃ من امتی علی الحق، میری امت کا ایک طبقہ ضرور صبح قیامت تک حق پر رہے گا۔ لن تجتمع
तजतमिअ उम्मती अला दलाला, मेरी उम्मत गुमराही पर कभी इकट्ठी नहीं होगी। ला तज़ालु ताइफतुम मिन उम्मती युक़ातिलूना अलल हक़, एक तबका होगा जो हक के लिए कुर्बानियां देता रहेगा। मुखालफत करने वालों की मुखालफत उनका कुछ नहीं बिगाड़ेगी, हिमायत करने वालों से कुछ नहीं होगा, वो डट करके दीन पर रहेगा। यहाँ तक कि दज्जाल अकबर आएगा और फिर वो दो टुकड़े करेगा और फिर अपने लोगों से कहेगा अच्छा दोबारा जिंदा कर दूं, तो लोग कहेंगे जरा हुजूर कर दीजिए, देरी किसकी। तो फिर उसको दोबारा जिंदा कर देगा। अल्लाह ये ताकत देगा, क्यों देगा? ताकि बंदों को आजमाए। और जब उसको दोबारा उठाएगा तो वो पूछेगा कि अब तो मुझे अपना खुदा मानता है। वो कहेगा रब्बे काबा की कसम, अब तो मुझे साफ नजर आ रहा है कि तू ही वो दज्जाल है। इसलिए कि अल्लाह के हबीब ने फरमाया था कि एक जवान को वो चीरेगा और फिर जिंदा करेगा। मेरा दिल कह रहा है कि वो जवान में हूँ और तू वो दज्जाल है। पहले दिन भी यही हुआ, आखिरी दिन भी यही होगा। अब्दुल्ला बिन हुज़ाफा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जिनको सहाबा में अल्लाह ने शर्फ अता फरमाया जो और किसी सहाबी को नहीं, 1,40,000 सहाबा में से दो दुनिया की बड़ी ताकतों को ईमान की दावत देने का मौका मिला। एक तरफ किसरा को दावत दी, अल्लाह के हबीब का खत लेकर के गए। अब वक्त नहीं है वो लंबी बात बयान करने का कि किस शान के साथ उसके दरबार में पेश हुए और किस तरह वो खत पेश किया और उसने दरबार सजाया और उसके बाद अपने वजीर से कहा कि खत लेकर के आ। उन्होंने कहा कल्ला वल्ला ला यदम बियदिन, ऐसा नहीं दे सकता हूँ, मुझे मेरे महबूब ने कह रखा है कि उसके हाथ में देकर आना, मैं तेरे हाथ में दूंगा। हाथ में दिया उसको और उसके बाद वो कैसे बड़बड़ाया और उनको कोई खौफ नहीं, कोई घबराहट नहीं। फरमाया मैं यही सोचता था कि ज्यादा से ज्यादा यही कहेगा गर्दन बिजन, इसको कत्ल कर दो, तो इसी दिन के लिए तो पैदा हुआ हूँ, इसी तमन्ना में तो जी रहा हूँ कि कभी उसके नाम पर ये मौका मिल जाए। और दूसरा वो मौका फरमाते थे कि मैं दुआ करता था, तमन्ना करता था काश दुनिया की बड़ी दूसरी ताकत है कैसर की, रोमन एम्पायर की, काश अल्लाह उसको मुझे दावत देने का मौका दे दे। अल्लाह ने मौका दिया, एक बड़े काफिले के साथ गिरफ्तार होकर के पेश हो गए। रूमी बादशाह ने कहा कि जो इनमें से बड़ा है और जो इनके नबी से ज्यादा करीब है उसको मेरे से मिलाओ। हजरत अब्दुल्लाह इब्न हुज़ाफा को गिरफ्तार करके उसके सामने पेश किया गया और उसने सबसे पहले तरगीब दी है और उसके बाद तरहीब, नहीं समझे शायद आप, पहले लालच दी और उसके बाद डराया। उसने कहा अगर मान लेगा तो तुझे अपनी बादशाही में शामिल करूंगा, अगर ईसाईयत को कबूल कर लेगा तो तुझे अपना दामाद बना दूंगा, अगर ईसाईयत को कबूल कर लेगा तो तुझे अपनी बादशाही में शामिल कर लूंगा। फरमाया रब्बे काबा की कसम तेरी बादशाही क्या है? अगर तुझे सारी दुनिया का बादशाह बना दिया जाए और फिर तू ये कहे कि बादशाही में शामिल नहीं करूंगा, सारी बादशाही तुझे दे दूंगा, तो मैं इसको थूकने के लिए भी तैयार नहीं हूँ। ईमान वो कीमती चीज है कि जिसके सामने ये सब कुछ हेज है, इसकी कोई कीमत ही नहीं ईमान के मुकाबले में। उसने कहा अच्छा तेरा खमार अभी उतारता हूँ। कैसे उतारा? दूसरे कैदियों में से एक को बुलाया और उसको एक एक उसके जिस्म का टुकड़ा करके उतारने लगा। काटता जाता था और उसको कहता जाता था ये ईसाईयत को कबूल कर ले। बाजू काटता था, वो कहते थे नहीं। फिर दूसरा बाजू काटता था, फरमाते थे नहीं। फिर पाँव काटता था, फरमाते थे नहीं। इस तरह टुकड़े किए एक एक इनको दिखा करके, उन्होंने भी कबूल नहीं किया। उसने फिर कहा कि देख इसका क्या हश्र हुआ, तेरा भी यही होगा। फरमाया 1000 बार हो जाए घबराहट नहीं है। हमारे नबी ने फरमाया लवदत्तु अन नुकातिल फी सबीलिल्लाह युक्तल सुम्मा उहिया सुम्मा उक्तल सुम्मा उहिया सुम्मा उक्तल सुम्मा उहिया सुम्मा उक्तल सुम्मा उहिया 10 मर्रात। अल्लाह के हबीब ने फरमाया कि मेरा दिल चाहता है कि अल्लाह के रास्ते में मेरी जान जाए और फिर जिंदा किया जाऊं, फिर जाए, फिर जिंदा किया जाऊं, फिर जाए, फिर जिंदा किया जाऊं, फिर जाए, दीन के लिए जान जाए। फरमाया इससे बड़ी क्या कीमती चीज है? जन्नत की नियामतें बहुत ज्यादा हैं, मगर हदीस से पूछो, फरमाते रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जन्नती को एक एक नियामत मिल जाएगी, परवरदिगार फरमाएगा कुछ और चाहिए, सब कहेंगे और कुछ नहीं। लेकिन जब ये लगेगा कि परवरदिगार बार बार पूछ रहे हैं, छोड़ते ही नहीं, अल्फाज हदीस के यही हैं, तो फिर शहीद उठेगा, वो कहेगा कि बाकी सब नियामतें मिल गई हैं, लेकिन वो जो मजा आया था तेरे दीन के लिए कुर्बानी देने में, वो मजा तेरी जन्नत में भी नहीं आ रहा है, वो मजा एक मरतबा फिर चाहता हूँ। ओहो, उसने कहा अभी नहीं खमार उतरा, अभी और देख। 2 कैदियों को और बुलाया और आग को
गरमाया, اس کو جوش دیا اور اس میں ایک کو ڈالا, اس کے سامنے ان کی ہڈیوں کا پنجرا الگ ہو گیا, اسٹرکچر الگ ہو گیا اور گوشت الگ ہو گیا. کہا دیکھ اس کا کیا ہوا. پھر دوسرے کو بلایا, اس کا بھی یہی ہوا. کہا اسی طرح تیرا بھی ہو جائے گا. فرمایا 1000 بار ہو جائے کوئی گھبراہٹ نہیں ہے, جو ایمان قبول کر چکا ہوں وہ دے نہیں سکتا ہوں. صبح قیامت تک اسی طرح دین کی حفاظت ہوگی. مگر یہ اصل بات نہیں, دوسری بات سمجھانا چاہتا تھا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس بڑے فتنے سے بھی اور بڑے فتنے سے پہلے چھوٹے چھوٹے فتنے آئیں گے جو بے دینی کی دعوت دیں گے, جہاں چھانٹ ہوگی, جہاں کفر و ایمان کی پہچان ہوگی. لالچ کی وجہ سے کچھ ادھر جا رہے ہوں گے اور کچھ کو پروردگار ادھر سے ادھر لا رہا ہوگا. یہ دجال کے آنے کی یہ تمہید ہوگی, پروردگار ہی جانتا ہے. لیکن حالات واقعتاً یہی بتاتے ہیں کہ نحن علی باب الساعہ, واقعتاً ایسا ہی لگ رہا ہے کہ کچھ اسی طرح کا ہو رہا ہے. اللہ ہی جانتا ہے. ایسے وقت میں ایمان کو بچا کر رکھنے کی کتنی ضرورت ہے, خود ہی اس کو غور کر لو. لیکن کیسے ایمان بچے گا؟ فرمایا جو سورہ کہف کو پڑھتا رہے گا, فرماتے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم, پروردگار اس کے ایمان کو محفوظ رکھے گا, اس کا ایمان بچے گا. سورہ کہف کا پڑھنا اور اس میں برکت ہے, سب کچھ ہے اس میں. اور فرمایا جو دجال کے سامنے پڑے گا اس کے شروع کی آیتیں پڑھے گا, آخر کی آیتیں پڑھے گا. فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو اس فتنے سے محفوظ رکھے گا. دجال اکبر کا فتنہ اس پر کارگر نہیں ہوگا, لیکن اس کے اندر کچھ راز بھی ہے کہ اس کے پڑھنے میں یہ حکمت اور اس کے اندر یہ کیوں پروردگار نے یہ کون سی تاثیر ہے. ایک تاثیر اس کی روحانی ہے, اس کی برکت کی تاثیر ہے. دوسری اس کی عملی تاثیر ہے کہ سورہ کہف کے اندر بتایا گیا ہے ایمان کی حفاظت کیسے کی جاتی ہے. فرمایا اس طرح کی جاتی ہے جس طرح اصحاب کہف نے کی تھی. انہم فتیۃ آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونه فرمایا کون تھے اصحاب کہف؟ فرمایا کچھ جوان تھے. جب ساری قوم ایک طرف بھاگ رہی تھی, ہوا چلے جدھر کو چلو تم ادھر کو, اس وقت میں طوفان کے آگے تنکوں کا بن کے کھڑے ہو گئے. جوان تنکوں کا بن نہیں, فرمایا یہ ہمالیہ بن کر کے کھڑے ہو گئے. بظاہر تو تنکے تھے نا کہ اس کی طاقت کے مقابلے میں کچھ نہیں تھے. زیادہ سے زیادہ 7 جوان, اگرچہ تعداد متعین نہیں کی گئی, لیکن وہ کیا اللہ نے ان کو ایمان کی طاقت دی تھی کہ کس طرح اتنی بڑی طاقت کے سامنے کھڑے ہو گئے. پروردگار فرماتا ہے ہر دور میں ایسا ہی ہوتا ہے. وَمَكَرُوا مَكْرًا وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ, ہر دور کے اندر تدبیریں ہوتی ہیں ایمان والوں سے ایمان چھیننے کے لیے. وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ, ایسی تدبیریں, ایسی چالیں ہوتی ہیں کہ ان چالوں کو دیکھ کر تو ایسا لگتا ہے کہ ہمالیہ ہل جائے گا, مگر ایمان والے جن کے دل میں ایمان راسخ ہو گیا وہ نہیں ہلتے ہیں. زمان بدلے, آسمان بدلے, وہ نہیں بدل سکتے ہیں. لولا ثبتناک لقد كدت تركن اليهم شيئا قليلا اذا لاذقناك ضعف الحياه وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. فرمایا چالیں تو ایسی تھی, تدبیریں تو ایسی ہوتی ہیں کہ میرے محبوب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم, لولا ان ثبتناک, اگر ہم نے آپ کو جمع کر نہ رکھا ہوتا, لقد كدت تركن اليهم شيئا قليلا, تو کچھ نہ کچھ تو یہ اپنی طرف آپ کو مائل کر لیتے, مگر آپ بالکل مائل نہیں ہوئے, اس لیے کہ ہم نے آپ کو جمع کر کے رکھا تھا. اور ایمان والوں کو بھی پروردگار اسی طرح جماتا ہے. وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ, ان کی تدبیروں اور ان کی چالوں سے اگرچہ پہاڑ ہل جاتا ہے مگر ایمان والے کا ایمان نہیں ہلتا ہے. شرط یہ ہے کہ ایمان اندر گیا ہو, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اندر داخل ہوئی ہو. کون ایمان چھین سکتا ہے؟ مسیلمہ کذاب کے پاس حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت حبیب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خط لے کر کے گئے اور اس نے ان کو سب سے پہلے, حالانکہ قانون کے خلاف تھا ایک سفیر کو ایسا کرنا, لیکن سب سے پہلے ان کو زنجیروں میں باندھ لیا, ان کے ہاتھ باندھ لیے, ان کے پاؤں باندھ لیے, اور اس کے بعد کہا تشہد ان محمد رسول اللہ, یا تو گواہی دیتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں؟ جواب دیا اشہد ان محمد رسول اللہ, میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ اس کے رسول ہیں. کیا کر لے گا تم؟ اس نے کہا تشہد انی رسول اللہ, کیا
کیا تو یہ بھی گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ فرمایا مجھے کچھ پتا نہیں تو کیا بک رہا ہے، میں سنتا ہی نہیں۔ کہا ابھی تو سنے گا۔ اس کے سامنے ان کا بازو پہلے ایسے کاٹا، پھر ایسے کاٹا، پھر ایسے کاٹتا جا رہا تھا اور اس پہ مرچیں بھرتا جا رہا تھا اور پوچھتا جا رہا تھا تشہد انی رسول اللہ، کیا تم مانے گا اس بات کو کہ میں بھی رسول ہوں؟ فرمایا رسول وہی ہے جو مکہ میں طلوع ہوا اور مدینہ تشریف لایا، تو اپنا منہ تو دیکھ، تیرا منہ کیا رسول کے جیسا منہ ہو سکتا ہے؟ اور تجھے شرم نہیں آتی ہے کس کی اہانت کر رہا ہے؟ اسی طرح جسم کے ٹکڑے ہوتے چلے گئے مگر ایمان کے اوپر سودا نہیں کیا ہے۔ وَإِنْ كَانَ مَكْرُوهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ، اگرچہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہل جاتا ہے مگر ایمان والے کا ایمان نہیں ہلتا ہے۔ اِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا، فرمایا ایمان ویسا چاہیے جیسے اصحاب کہف کا، اور اگر اس کے لیے ایمان کو بچانے کے لیے شہر چھوڑ کر کے غاروں میں پناہ لینی پڑے تو پھر انسان دریغ نہ کرے، پھر غاروں کی طرف چلا جائے مگر ایمان کو بچائے اور اس طرح بچائے۔ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض، جب ساری دنیا سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارا خدا ہے اور بادشاہ کے آگے سجدے کر رہے ہیں، اس وقت میں اٹھ کھڑے ہوئے، انہوں نے فرمایا تو خدا نہیں ہو سکتا ہے، ربنا رب السماوات والارض، ہمارا رب وہ ہے جو آسمان کا رب ہے، جو زمین کا رب ہے، تو کیسے رب ہو سکتا ہے؟ تو رب نہیں ہو سکتا ہے۔ وربطنا علی قلوبہم، فرمایا کھڑے وہ ہوئے اور توفیق ہم نے ان کو عطا فرمائی، دل ان کا ہم نے مضبوط کیا، ایسے مضبوط کر دیا کہ اتنے ظالم و جابر بادشاہ کے سامنے بھی ان کو کوئی گھبراہٹ نہیں ہوئی، یہاں تک کہ ان کے اس نعرہ مستانہ نے بادشاہ کو ہلا دیا، وہ کوئی فیصلہ نہیں کر سکا، کوئی سخت آرڈر نہیں کر سکا۔ گھبراہٹ نے اس نے لڑکھڑاتے ہوئے کہا کہ چلو فی الحال میں تمہیں چھوڑتا ہوں، رات سوچو، اگر تم نے کل بھی یہی بات کہی تو تمہارے ٹکڑے کر دوں گا۔ ہائے ہائے، کہاں جب پروردگار یہ توفیق عطا فرماتا ہے پھر کبھی بھی ظالم کو یہ طاقت نہیں رہتی ہے، اس کو گھبراہٹ۔ فرعون ساری زندگی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے کیا کہتا تھا؟ ضرورنی اقتل موسیٰ، چھوڑو میں موسیٰ کو قتل کر دوں گا، اور پوچھو قتل کرتا کیوں نہیں؟ ہمت نہیں ہوتی ہے۔ ضرورنی، مجھے چھوڑو، اقتل موسیٰ، میں موسیٰ علیہ السلام کو قتل کروں گا۔ اور موسیٰ علیہ السلام کیا فرماتے؟ ان الارض للہ یورثها من یشاء، زمین نہ فرعون کی ہے نہ فرعون کے باپ کی ہے، یہ اللہ کی ہے، جس کو وہ چاہتا ہے اس کو دیتا ہے۔ اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ یہ فرعون کیا کر سکتا ہے؟ زمین اس کی ہے۔ اوہو، یہ ایمان ہو آدمی کے اندر، پھر حوادث نہیں اس سے چھین سکتے ہیں، حالات نہیں اس سے چھین سکتے ہیں۔ میرے نوجوان ساتھیوں، کیا اس میں راز تھا کہ پروردگار نے اس دین کے لیے سب سے پہلے جن کی قربانی قبول کی وہ کمزور لوگ تھے، وہ کوئی بڑے طبقے کے لوگ نہیں تھے، بلکہ جس کی جان سب سے پہلے گئی وہ کوئی مرد نہیں، ایک عورت تھی۔ قیامت تک کے انسانوں کو بتانے کے لیے کہ جب ضمیر سے کوئی فیصلہ ہوتا ہے پھر اس کو بدلا نہیں جا سکتا ہے، جس کو معاشرے میں کمزور سمجھا جاتا ہے عورت کو، وہ بھی جب فیصلہ کر لیتی ہے پھر کوئی بدلا نہیں سکتا ہے، اس سے کوئی ایمان چھین نہیں سکتا ہے۔ بزرگوں کا بیان ہونا ہے اور میری صحت بھی ساتھ نہیں دیتی، میں خلاصتاً عرض کروں، یہ عرض کرنا چاہتا تھا، حالات بالکل بتا رہے ہیں، وہ وقت آ گیا ہے جب کھرے اور کھوٹے کا فیصلہ ہونا ہے، جس کے لیے فرمایا صبح کو نکلے گا ایمان کے ساتھ اور شام کو لوٹے گا، مگر ایمان کی دنیا لٹ چکی ہوگی، جس میں کھرے اور کھوٹے کا فیصلہ ہوگا اور جس کے لیے اعلان ہوا پہلے دن سے، من یرتد منکم عن دینہ، جو میرے دین سے مرتد ہو جائے گا مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، کوئی یہودی بنے بنتا رہے، کوئی عیسائی بنے بنتا رہے، میرے دین میں کوئی فرق آنے والا نہیں ہے۔ جو مرتد ہو جائے گا دین میں کیا فرق ہوگا؟ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین، فرمایا پھر میں ان کو کھڑا کروں گا جن کو اللہ طاقت عطا فرمائے گا، وہ حالات سے گھبرائیں گے نہیں،
وہ ایمان والوں سے محبت کریں گے، کفر کی ان کے دل میں نفرت ہوگی، اور پھر خاص طور سے کیا وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ، پھر ملامت کرنے والوں کی ملامت سے ان کو کوئی شرم نہیں آئے گی۔ آج سنتوں کو اپناتے ہوئے شرم آتی ہے، کیا بتائیں جی کاروبار کرتے ہیں شرم آتی ہے، کیا بتاؤں جی ملازمت کرتا ہوں ڈپارٹمنٹ ایسے شرم آتی ہے، وہ بے شرم پھر نبی کا امتی کس لیے بنتا ہے؟ وہ تھے نبی کے امتی، حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عورت ذات ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، احد کا میدان ہے، حالات کچھ عجیب قسم کے آئے ہیں، فکشف الناس عن رسول اللہ، لوگ چھٹ گئے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے، ایسے وقت میں ایک مرد کو دیکھا وہ بھاگا جا رہا ہے اور ڈھال اس کے ہاتھ میں ہے، اور ادھر ام عمارہ ایک عورت ذات عورت ہے، مشکیزہ لے کر گئی تھی پانی پلانے کے لیے، لیکن جب حالات دیکھے تو مشکیزہ نیچے رکھ دیا اور تلوار اٹھا لی۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں ما رأیت یمینا ولا ما رأیت شمالا، میں نہ ادھر دیکھتا ہوں نہ ادھر دیکھتا ہوں، الا مگر یہ دیکھتا ہوں کہ ام عمارہ تقاتل دونی، ام عمارہ مردانہ وار ادھر بھی جنگ کر رہی ہے ادھر بھی جنگ کر رہی ہے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا بھاگنے والے سے، او بھاگنے والے تلوار نیچے ڈال لے، میں یقاتل اس کے لیے جو میرے سامنے اس طرح جنگ کر رہی ہے۔ فدا کا ابی و امی، تمہارے اوپر میرے ماں باپ قربان ہوں، اور عورتوں میں سے یہ تنہا ایک ہے جن کے لیے فرمایا تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہوں۔ ام عمارہ کے لیے ام عمارہ نے موقع دیکھا، فوراً عرض کیا اے اللہ کے حبیب دعا کیجئے کہ جنت میں آپ کی رفاقت مل جائے، اس کے سوا کچھ نہیں چاہتی ہوں۔ اللہ کے حبیب نے دعا فرمائی اللہم اجعلہم رفقائی فی الجنہ، اے میرے مولا تو ان کو میرا جنت کا ساتھی بنا دے۔ ایسے ساتھی بنتے ہیں، ایسے ایمان کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سورہ کاف بار بار پڑھنے کی اور اس کو سمجھنے کی اور اس راز کو پانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔